أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے فآت ذا القربى حقہ، اور ادا کر رشتہ دار کا حق، یعنی جو رشتہ دار ہے اس کے حق کو ادا کرو. والمسکین، اور مسکین کے حق کو ادا کرو. وابن السبیل، اور مسافر کے حق کو ادا کرو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اور یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی یہ حقوق کی ادائیگی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ تم دیتے ہو لوگوں کو اپنا مال، یعنی اپنا مال لوگوں میں دیتے ہو تاکہ وہ بڑھ جائے، یعنی جو سود پر تم مال دیتے ہو لوگوں کو تاکہ وہ سود یعنی بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، پس وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں. یعنی سود پہ مال دیتے ہیں، جیسے بینکوں میں سود پہ لگا دیا یا کسی کو سود پر مال دے دیا، لوگوں کے مال میں مال دے دیا تاکہ وہ مال بڑھ جائے، تو بظاہر تو وہ بڑھتا ہے لیکن فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم ادا کرتے ہو زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ ادا کرو یا صدقہ دو یا خیرات دو. تریدون وجہ اللہ، اور تمہارا ارادہ اس سے اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا. زکوٰۃ، صدقات، خیرات دینے میں اللہ کی رضا مقصود ہے. فأولئک هم المضعفون، یہی ہیں وہ لوگ جن کے مال کو بڑھایا جاتا ہے، دوگنا کیا جاتا ہے. اللہ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. ثم رزقکم، اور پھر اللہ نے تم کو روزی دی. ثم یمیتکم، اور پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت دے گا. ثم یحییکم، اور پھر موت کے بعد دوبارہ سے تم کو زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شرکاء میں ہے کوئی ہے ایسا جو یہ ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ یعنی سارے کام تو اللہ کرتا ہے، موت، زندگی، رزق، تو تمہارے شرکاء میں سے ہے کوئی؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند ہے ان باتوں سے جو یہ اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں. یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآت ذی القربى حقہ، اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو. رشتہ داری کے حقوق میں ایک تو یہ ہے کہ ان کے وراثت میں جو حقوق ہیں ان کو ادا کیے جائے، بہن بھائیوں کے جو حقوق ہیں ان کو پورا پورا ادا کیا جائے. دوسرا رشتہ داری کا حق یہ بھی ہے کہ اگر رشتہ دار غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے. اور اسی طرح اپنے زکوٰۃ، صدقات میں سے رشتہ داروں کو عطا کیا جائے، اگر غریب ہیں، تنگ دست ہیں. اور اگر مالدار بھی ہیں تو ان سے میل ملاپ رکھا جائے، صلہ رحمی کی جائے رشتہ داروں کے ساتھ. حدیث میں ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور اس کے مال میں بھی اضافہ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی جتنے بھی مالدار ہیں اور ان اپنے مال سے صحیح نفع اٹھا رہے ہیں، یقیناً وہ صلہ رحمی کرتے ہیں. اور کچھ مالدار ایسے ہیں، مالدار تو ہیں لیکن وہ اپنے مال سے صحیح نفع نہیں اٹھا رہے، وہ ناجائز طریقے سے مال جمع کیا ہوا ہے
تو وہ صلہ رحمی نہیں کرتے۔ تو صلہ رحمی سے رزق بھی بڑھتا ہے اور عمر بھی بڑھتی ہے۔ حدیث میں قیامت کے دن رشتہ داری پکارے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا اے اللہ تو اپنی رحمت سے اس کو توڑ دے۔ رحمت سے مراد جنت ہے، یعنی جس نے مجھے توڑا تو اس کو جنت میں داخل نہ کرنا، جس نے مجھے جوڑا تو اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل کرنا۔ تو یہاں رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم ہے۔ رشتہ داروں کے کوئی بیمار ہو جائیں ان کی خیر خبر لی جائے، کوئی ضرورت ہے ان کے کسی بھی کام کی ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، مالی تعاون ہے، ان کو قرضے کی ضرورت ہے قرضہ دیا جائے، ان کو صدقات خیرات کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے۔ حدیث میں ہے سل من قطعک، جو تم سے تعلق توڑے تم جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تم سے درگزر کرتا ہے جو تم پر ظلم کرے اسے درگزر کرو، واعط من حرمک، اور جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے عطا کرو، واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے برائی سے پیش آئے تم اس سے بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ فرمایا یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہیں۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے رشتہ داروں میں، بھئی فلاں ہماری رشتہ داری میں نہیں آئے، فلاں ہماری شادی میں شریک، اب ہم اس کے ہاں نہیں جائیں گے۔ تو یہ غلط روش ہے، بھئی وہ آیا یا نہیں آیا ہم جائیں گے۔ یہ ہے دینداری، یہ ہے اخلاق۔ فلاں نے ہماری شادی پہ ہماری خوشی کے موقع پر کوئی تحفہ تحائف نہیں دیا، اب ہم بھی نہیں دیں گے، تو یہ غلط رات۔ بھئی اس نے دیا یا نہیں دیا ہم دیں گے۔ واعط من حرمک، جو تمہیں محروم کرے تم اسے دو، اور جو تم سے برائی سے پیش آئے تم بھلائی سے پیش آؤ۔ پھر کیا ہوگا کہ آپس کی جو رنجشیں ختم ہو جائیں گی، آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج رشتہ داریاں معمولی بات پہ، اور سب سے بڑی جو توڑ کی وجہ ہوتی ہے، آج ہم تحفے تحائف لوگوں کو اس لیے دیتے ہیں خوشی کے موقع پر کہ وہ بھی ہمیں دیں گے، تو یہ غلط رہا۔ بھئی تم نے کوئی تحفہ تحائف دینا اللہ کی رضا کے لیے دو، یہ مقصود نہ ہو کہ یہ بھی ہمیں دے۔ اگر یہ مقصود ہے تو پھر اس پہ اجر و ثواب کچھ نہیں، توڑ کا ذریعہ، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دو۔ اور بلکہ یہ سود ہے۔ اب عام طور سے یہ جو نیمدرا دیتے ہیں شادی کے موقع پر، بھی اس کو لکھتے ہیں بھی فلاں نے کتنا دیا، فلاں نے کتنا دیا، اس کو لکھو۔ اب جب ان کی شادی ہوگی اس کو بڑھا کے دینا ہے۔ اگر برابر سرابر دیں تو سمجھو یہ رشتہ داری ختم کر رہے ہیں، اگر کم دیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ سود ہے کہ بھئی ان کا مال ہمارے پاس آیا، اب ہم ان کا استعمال کر رہے ہیں، اب کل کا ہم ان کو بڑھا کے دیں گے، تو یہ سود ہے، اور سود سے اللہ نے منع کیا، سود تو حرام ہے۔ تو اس لیے بے لوث خدمت کرو، کوئی غریب ہے ضرورت مند ہے اس کی خدمت کرو۔ اگر کوئی مالدار ہے اور آپ غریب ہیں اس کی شادی میں شرکت کریں، اگر نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں، اور مالدار کو بھی سوچنا چاہیے کہ فلاں بندہ میری خوشی میں آ گیا، یہ بڑی بات ہے۔ اگر وہ بیچارہ غریب ہے، تنگ دست ہے، نہیں دے سکتا تو اس سے ناراضگی کا اظہار نہ کرے، بلکہ ناراضگی بنتی نہیں۔ آج ہم خوشیاں اس لیے کرتے ہیں لوگوں کو پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، تو یہ غلط رہا۔ بے اپنی خوشی سے کوئی دیتا ہے ٹھیک ہے، نہ دے تو اس پہ کسی کو پکڑ دکڑ نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ تو اگر یعنی تحفے تحائف اس لیے کہ بھئی وہ ہمیں دے رہا ہم اس کو دیں گے، وہ ہمیں نہیں دے گا ہم نہیں دیں گے، تو یہ ناجائز طریقہ ہے، اور بڑھا چڑھا کر دینا یہ سود ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ تو آگے فرمایا والمسکین، مسکین کا خیال کرو۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں فاقے بھی آ جاتے ہیں تنگ دستی کی وجہ سے، کاروباری لوگ ہیں کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا مزدور لوگ ہیں مزدوری نہیں مل رہی، یا کم تنخواہ دار ہیں کہ ان کے گھر بیچارے کرائے پہ رہتے ہیں، وہ کرایہ دیتے ہیں، گھر کا خرچہ نہیں پورا ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ مدد کی جائے۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، فرمائے اس میں بہتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے
جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مسافروں کے ساتھ، کوئی مسافر ہے، راہ گزر ہے اور وہ تنگ دستی میں آ گیا، اس کے پاس حالات نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد کر دی جائے۔ تو فرمایا جو یہ کام کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ بتلا دیا۔ اگلا مسئلہ ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم لوگوں کو مال دیتے ہو سود پر۔ آج کل یہ یعنی سود پر مال دینا یہ بہت پہلے، اب تو یہ بینکوں میں منظم نظام ہو گیا، سودی نظام نا، پورا ملک ہی ہمارا سود پہ چل رہا ہے، باہر سے قرضے لیتے ہیں سود پہ اور پھر یہ آگے بینکوں میں قرضے دیتے ہیں سود پر، سارا نظام سود پر۔ تو فرمایا کہ جو سود پر تم نے پیسے دیے اور اس سے سود حاصل ہوا، بظاہر وہ بڑھ گیا، لیکن فرمایا فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم نے زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، خیرات دیا، بظاہر وہ مال گھٹ گیا اور تم نے اللہ کے رضا کے لیے دیا، تو اللہ فرما رہے ہیں فاولئک ھم المضعفون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے مال کو بڑھایا جاتا ہے۔ صدقات، زکوٰۃ، خیرات کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے، سود کے ذریعے سے مال گھٹتا ہے۔ اب دیکھو ظاہر میں سود سے مال بڑھتا نظر آ رہا ہے اور زکوٰۃ صدقات سے مال گھٹتا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ اس کے برعکس فرما رہے ہیں بے تم زکوٰۃ دو گے، صدقات دو گے، اللہ فرما رہے ہیں میں مال کو بڑھاؤں گا۔ سود کھاؤ گے تو مال تمہارا تباہ ہوگا۔ قرآن کی دوسری آیت میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، سودی مال کو مٹاتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقہ خیرات دیا جائے، جو اللہ کے ہاں دیے گئے وہ بڑھ رہا ہے اللہ کے ہاں، اور جس میں سے دیے گئے وہ مال بھی بڑھے گا اور وہ محفوظ ہو جائے گا، اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے اور وہ چوری چکاری سے، نقصان سے بچ جائے گا، اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ اور جو مال سود کے ذریعے حاصل کیا جائے گا، بظاہر وہ زیادہ ہے لیکن وہ اس میں بے برکتی ہے، نحوست ہے، اس کے ذریعے سے، اس کو استعمال سے گھر میں بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے اور وہ کسی نہ کسی یعنی نقصان میں چلا جائے گا۔ بظاہر بڑھتا ہوا نظر آیا لیکن اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھا، اس کا نقصان ہوا۔ اس لیے سود کے بارے میں ایک حدیث میں ہے جو 1 درہم کا سود اپنی ماں سے 35 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ سود، اور یہاں تک آیا کہ یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، سود اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیت میں ان الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن جب وہ کھڑے ہوں گے تو ایسے کھڑے ہوں گے جیسا کہ ان کو شیطان نے خبطی کر دیا ہو۔ شیطان کسی پر مسلط ہو جائے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جو سود خور ہیں قیامت کے دن جب وہ کھڑے ہوں گے تو ایسے کھڑے ہوں گے گویا کہ جیسے کسی کو جنات آ رہے ہوں نا، وہ ٹکرے مارتا پھر رہا ہوتا ہے، بدحواس ہوتا ہے، تو سود خور قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے گویا کہ ان کو جنات آئے ہوئے ہیں، یعنی وہ بدحواس ہوں گے۔ اور یہ ان کے ساتھ عذاب کیوں ہوگا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، تو یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی سود بھی تو بے کی طرح ہے، جیسے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں یہ بھی ایک تجارت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا۔ تجارت حلال ہے، اس میں برکت ہے، اور سود حرام ہے۔ اب تجارت میں اور سود میں فرق کیا ہے؟ آج لوگ فرق نہیں کرتے، سود کو بھی ایک تجارت کی شکل بنائی ہوئی بھی، چونکہ لوگ کہتے ہیں بس مال آنا چاہیے، چونکہ ان کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یورپ اور باہر کے معاشرے کو دیکھتے ہیں۔ اب ان کے ہاں تو بس چونکہ ان کا ہاں ایمان تو ہے نہیں، وہ تو مال آئے کسی بھی ذریعے سے آئے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا طریقہ جائز ہے کون سا ناجائز ہے۔
کون سا طریقہ حلال ہے کون سا ناجائز ہے؟ تو حلال طریقوں کو اپنانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ اب سود کیا ہے؟ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرضہ جس کے ذریعے سے نفع حاصل ہو وہ سود ہے۔ یعنی خرید و فروخت نہ ہو، کسی کو آپ نے پیسے دے دیے فکس کر کے بھی میں نے ہر مہینے اتنے لینے ہیں، تو یہ خالص سود ہے۔ ایک یہ ہے کہ مضاربت کی یا پارٹنرشپ کی، اس میں نفع نقصان میں شریک ہو، تو وہ جائز شکل ہے۔ ایک تو مشارکت ہے بھی دونوں نے مل کر مال لگایا، اس سے جو نفع ہوگا وہ ادا کر لیں گے۔ ایک مضاربت ہے کہ ایک آدمی کام کرتا ہے اور ایک آدمی پیسہ لگاتا ہے، اس سے پھر منافع کی شرح طے کر لے، یا تو 50% بھی 50% منافع آپ کا 50، یہ ایک آدمی کی محنت زیادہ ہے تو 40%، ایک بندہ 60%، ایک 40، جو نفع ہوگا اس میں سے نفع کی شرح طے کر لی جائے، وہ جائز ہے۔ لیکن فکس کر کے ایک آدمی نے بھی میں اتنا مال دے رہا ہوں، تو نے یہ کاروبار کرنا ہے، مجھے اتنا منافع اس میں سے دیتے رہنا، تجھے نفع ہو یا نقصان ہو، یہ خالص سود ہے۔ نفع نقصان میں شریک ہے تو وہ جائز ہے، نفع نقصان میں شریک نہیں ہے اور فکس کر کے لے رہا ہے تو وہ یہ ناجائز اور سود ہے۔ ایک شکل یہ ہے۔ دوسری، آج کل یہ مختلف قسم کی کمیٹیاں، کوئی لکی کمیٹی ہے، یہ بھی سودی قسمیں ہیں، اور کئی اس میں جوئے کی شکلیں ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کے لوگ مسئلہ پوچھ رہے تھے بھی یہاں ایک کمیٹی کھولنے والی ہے، اس میں موٹر سائیکل ہر مہینے موٹر سائیکل کی قرعہ اندازی ہوتی ہے، اور جس کی موٹر سائیکل نکل آئے وہ فارغ، باقی دوسروں کو۔ اب یہ ایک جوئے کی شکل ہے بھی، جس نے 2 قسطیں دیں اس کو موٹر سائیکل نکل کے فارغ، اس نے تو 5000 میں 1 to 5 2.5 لاکھ والی لے لی۔ اب وہ کسی پر اب جو جن کو بعد میں نکلے گی، اب کئی ایسے بھی ہوں گے جن کو نکلے گی نہیں، چونکہ وہ خمیازہ کہیں تو جائے گا نا، تو یہ سود کی شکل ہے۔ ہاں، قسطوں پر کوئی چیز لی، اس کی پوری قسطیں ادا کی، وہ جائز ہے۔ لیکن یہ کمیٹی کے ذریعے سے، وہ لکی کمیٹی، تو یہ ناجائز ہے۔ ہاں، عام کمیٹی ڈالنی ہے بھی، جتنی کمیٹی ڈالی اتنی نکلی، وہ جائز ہے۔ ایک بولی والی کمیٹی ہوتی ہے، اس میں بولی لگتی ہے بھی، جو زیادہ دے دے گا اس کی کمیٹی نکل آئے گی، اپنے پیسے بیچ میں سے کٹوا دیتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ تو اس لیے علماء سے اور مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھ کے چلیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس مال آئے کسی بھی طریقے سے آئے تو وہ ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ ہر مسئلے کو پوچھیں، تحقیق کریں بھی یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ وقتی طور پہ مال آتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن خدا نخواستہ وہ ناجائز ہوا تو آپ کی تباہی کا سبب بن جائے گا، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون، قرآن کی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تھی تو صحابہ پکار اٹھے، لا طاقت لنا بحرب من اللہ ورسولہ، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں۔ لیکن آج کا مسلمان، ابھی پچھلے دنوں اسمبلی میں یہ بل پاس کروایا تھا کہ 2027 تک سودی نظام کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ بینک اپنے دوبارہ سے عدالت میں ریٹ دائر کر رہے ہیں، بھی ہم سود نہیں ختم کر سکتے، ہم تو اللہ سے اعلان جنگ کریں گے، ہم تو اللہ سے مقابلہ کریں گے۔ تو یہ ظالم اللہ سے مقابلہ کے لیے تیار ہیں اور سود کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ کوشش کریں سب مل کے تو سودی نظام ختم ہو سکتا ہے، لیکن ان کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سود کے ذریعے سے دن بدن تنزل کی قرضے چڑھتے چلے جا رہے ہیں، کرتے پھر اور قرضہ لے لیتے ہیں، پھر اور قرضہ لیتے ہیں، ہر فرد قرضے میں ڈوبتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو سودی قرضے سے کبھی انسان نہیں پنپ پاتا، سود تو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهد الناس والجنة مجمعا۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔